بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بڑی خبر، بریکنگ نیوز، اور بالآخر وہی ہوا جس کا وعدہ تھا کپتان کی جانب سے تحریک عدم اعتماد سے تھوڑی دیر پہلے گولڈن سرپرائز۔ جی ہاں، بالکل، پاکستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام اور آخری گھنٹوں میں اپوزیشن کی چیخیں۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان نے یہ گولڈن سرپرائز کیسے، کب اور کیوں چھپا کر رکھا تھا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس سرپرائز کے بعد اپوزیشن کی چیخیں کیسے نکلنے لگی ہیں۔ دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج انتہائی اہم اور بہت بڑا دن 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس، جس پر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے رائے شماری ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کے اندر اہم ترین اجلاس، جس میں پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چودھری پرویز الہی امیدوار ہیں، جبکہ نواز لیگ کی جانب سے حمزہ شہباز امیدوار ہیں۔ تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق پرویز الہی اس حوالے سے تمام تر اپنی نمبر گیم جو ہیں وہ پوری کر چکے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ نہ صرف وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوں گے بلکہ مرکز میں عمران خان کو بھی بچائیں گے۔ جی ہاں، معاملہ کیا ہے؟ آج کچھ اہم ترین ایکٹیویٹیز تھیں۔ پہلے تو یہ کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہے انہوں نے کچھ اہم ترین اجلاسوں کی صدارت کی، جس میں انہوں نے اٹارنی جنرل سے کچھ اہم ترین قانونی اور آئینی مشورے کیے، اور یہی وہ قانونی اور آئینی مشورے ہیں کہ جن کا تعلق عمران خان کے اس گولڈن سرپرائز کے ساتھ ہے، جو کہ ویڈیو میں آگے چل کر جو میں آپ کے سامنے یہ تمام تر صورتحال رکھنے والا ہوں۔ پہلے تو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے حوالے سے تفصیلات جان لیں کہ جب پاکستان میں الیکشن کے بعد نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے تو اس وقت ایک مخصوص ٹائم فریم ہوتا ہے، جس کو 3 سے 4 ہفتے جو ہے وہ آئینی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ضروری ہے، اور پھر اس اجلاس کے اندر نئے قائد ایوان یعنی وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب دلچسپ ترین صورتحال یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے بعد پاکستان میں 2 وزراء اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، جن میں سے پہلی تحریک عدم اعتماد 1988 سے 90 کے درمیان پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف پیش ہوئی، لیکن اس تحریک عدم اعتماد کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ جنرل مشرف کے دور میں شوکت عزیز کے خلاف پیش ہوئی، اور اس تحریک عدم اعتماد کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور انتہائی اہم اور دلچسپ معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان میں اب جس حوالے سے اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پورے ہیں، اور پچھلے اجلاس میں انہوں نے 174 اپنے نمبر شو کیے، دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ابھی تک کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد اگلا آئینی اور قانونی پروسیجر کیا ہے، قومی اسمبلی کے رولز اور پروسیجر کیا ہیں، اسپیکر نے کیا کرنا ہے، اس تمام تر معاملے کے اوپر آئین خاموش ہے۔ اور اٹارنی جنرل پاکستان کی جانب سے عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ تمام تر اور وسیع تر اختیارات کے مالک ہیں، اور انہی کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ ہوگا۔ تو جناب، گولڈن سرپرائز اور سب سے بڑا سرپرائز تو یہ ہے کہ عمران خان آج جب انہوں نے ایک آخری خطاب تحریک عدم اعتماد سے پہلے، اس کو کچھ اور نہ سمجھیے گا، تحریک عدم اعتماد سے پہلے اپنے ارکان سے جب آخری خطاب کیا تو ان کے ارکان کے لیے ان کا یہ خطاب گولڈن سرپرائز سے کم نہیں تھا، کیونکہ عمران خان نے انہیں یہ کہا کہ کل آپ کا کپتان وہ کچھ کرنے جا رہا ہے کہ جس کی کسی کو کوئی امید نہیں ہے، یعنی کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے، جو کہ انہوں نے اچانک حکمت عملی اپنی تبدیل کرتے ہوئے نہ صرف خود قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا بلکہ اپنے تمام اراکین کو بھی قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں بلایا، تو یقینی طور پر انہوں نے تمام تر معاملات اٹارنی جنرل کے ساتھ ملاقات کے بعد کیلکولیٹ کر لیے ہوں گے، اور ان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ گولڈن سرپرائز جو آخری 1 گھنٹے کے اندر اپوزیشن کو ملنے والا ہے، اس سے اپوزیشن مکمل طور پر تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی، اور پاکستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مکمل طور پر ناکام ثابت ہوگی۔
آخری گھنٹے میں اپوزیشن کی دوڑیں لگنے کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ اپوزیشن اپنے 174 بندوں کو ایوان میں پہنچانے کے لیے اور پھر اس کے بعد ان سے ووٹ ڈلوانے کے لیے شدید ترین مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ اس آخری لمحے میں، اس آخری گھنٹے میں کپتان کے اس گولڈن سرپرائز کے بعد ان کے لیے یہ کسی طور ممکن نہ ہو سکے گا۔ اب جناب معاملہ اس طرح سے ہے کہ اگر بالفرض عمران خان کے اس گولڈن سرپرائز کے باوجود، جو کہ عمران خان آخری گھنٹے میں اپوزیشن کو دینے والے ہیں آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں 11 سے 12 بجے کے دوران، اگر اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف اگر بالفرض تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جائے اور 172 سے زائد ارکان اپوزیشن ایوان میں پروڈیوس کر کے ان سے عمران خان کے خلاف اگر ووٹ ڈلوا بھی دے، تو اس وقت تک کہ جب تک اگلے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہو جاتا، آئینی اور قانونی طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم کے انتخابات تک صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو کام جاری رکھنے کا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آئین میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جانے کے بعد اور نئے وزیر اعظم کے آنے سے پہلے جو عرصہ ہے اس وقت ملک کا چیف ایگزیکٹو کون ہوگا۔ اس لیے بجا طور پر عارف علوی صدر پاکستان کا یہ اختیار ہے اور حق ہے، اور اسپیکر کی رولنگ کے مطابق بھی ان تمام تر نتائج کے بعد وہ عمران خان کو ملک کی چیف ایگزیکٹو کے عہدے کے حوالے سے کام جاری رکھنے کا اس وقت تک کہہ سکتے ہیں جب تک نیا وزیر اعظم ایوان سے منتخب نہیں ہو جاتا۔ اور ایک اور اہم ترین معاملہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا، عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میچ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ عمران خان کا، وہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کے بعد ہی شروع ہوگا، چاہے تو اس ووٹنگ میں اپوزیشن کو 172 سے کم ووٹ ملیں یعنی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے، یا پھر بالفرض اگر انہیں 172 سے زیادہ ووٹ ملے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کے بعد اصل میچ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور اپوزیشن کے درمیان شروع ہونے والا ہے۔ اور وہ میچ کیا ہے؟ آئین اور قانون کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے بھی کوئی قید اب نہیں ہے کہ اسپیکر اگلے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کتنے دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے، اور اسی حوالے سے اپوزیشن شدید پریشانی کا شکار ہے۔ جب بھی انہوں نے آج کے ایجنڈے میں اگلے وزیر اعظم کا انتخاب بھی جو ہے وہ آرٹیکل اس کا جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی ایجنڈا آئٹم کے طور پر، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جو آج ایجنڈے میں آئٹم شامل ہیں ان میں اگلے وزیر اعظم کا انتخاب شامل نہیں، بلکہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے حوالے سے ایجنڈا جو ہے وہ شامل ہے۔ یوں جب تک نئے وزیر اعظم کا انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ سے نہیں طلب کیا جائے گا، اور جب تک دوبارہ سے اجلاس طلب کرنے کے بعد دوبارہ سے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرائے جائیں گے، اور ایک بار پھر اس الیکشن کے اندر بھی آئین عمران خان کو ایک بار پھر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے نہیں روکتا، اور ایک بار پھر عمران خان اگلے امیدوار شہباز شریف کے مقابلے میں دوبارہ کاغذات نامزدگی نئے وزیر اعظم کے لیے جمع کرا سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں، اس بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو نئے وزیر اعظم کے انتخابات کے لیے بھی 172 ارکان دوبارہ سے اکٹھے کرنے پڑیں گے، اور ان 172 ارکان سے پھر اگر شہباز شریف ووٹ حاصل کرتے ہیں تو وہ ملک کے نئے وزیر اعظم تو بن سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک اور بند گلی، اور وہ بند گلی یہ کہ اگر اپوزیشن کی جماعتیں اسمبلی کی مدت پوری کرانا چاہیں تو اس کے بعد عمران خان اور پورے پاکستان تحریک انصاف کے 150 سے زائد ارکان کے پاس اہم ترین اور بڑا آپشن قومی اسمبلی سے استعفوں کی صورت میں ہے، جس کے بعد فوری طور پر اس وقت کی اگر حکومت بن جاتی ہے شہباز شریف کی تو اس کو فوری طور پر انتخابات کی طرف جانا ہوگا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر، جو عمران خان کی مقبولیت ہے، وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی جانب سے نواز شریف کو، شہباز شریف کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں نہ جایا جائے، اور اگر آئندہ الیکشن میں جانے سے پہلے وہ کچھ وقت حاصل کرتے ہیں یا وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو اسمبلیاں توڑنے سے پہلے انہیں نگران سیٹ اپ بنانا ہوگا اگلے آئندہ انتخابات کے لیے، اور ایک بار پھر ان کا سامنا عمران خان کی
صورت میں ایک اپوزیشن لیڈر سے ہوگا، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کے بعد اپوزیشن کے لیے ایک اصل اور بڑا سرپرائز شروع ہوگا، کیونکہ عمران خان اپنے تمام تر انٹرویوز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر آئندہ آنے والے اگلے الیکشنز کے لیے تیار ہیں، اور خیبر پختونخوا میں حالیہ ہونے والے لوکل باڈیز کے انتخابات کے بعد یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے عوام اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح تحریک عدم اعتماد کے خلاف ووٹ عمران خان کے خلاف 172 سے زائد پڑنے کے باوجود پاکستان کے خلاف اپوزیشن کی امریکہ کی یہ تحریک عدم اعتماد ہے، یہ مکمل طور پر ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے آخری گھنٹوں میں اس وقت اپوزیشن کی جو دوڑیں ہیں وہ عروج پر ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔